السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ سب سے پہلے گزارش کرتا چلوں کہ وہ احباب جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر بیل کے آئیکن کو دبا دیں گے تو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے گا۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات۔ رزق حلال کا حصول اپنے آپ میں ایک جہاد بھی ہے، ایک اعزاز بھی ہے اور کمال بھی ہے۔ جہاں اس حلال رزق کے حصول میں یہ تمام تر خصائص پائے جاتے ہیں، وہیں یہ عبادت کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ ہمارے ہاں بلکہ پوری دنیا میں رزق حلال کا حصول مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے کئی اسپیکٹس اور سرکمٹانسز ہیں، اور شاید کہیں نہ کہیں ہماری عدم توجہ اور احساس برتری بھی ہے کہ ہم خواہ جس بھی شعبے سے منسلک ہوں، جو بھی کام ہمارے معاش کا ذریعہ ہو، ہم اس پر بضد ہوتے ہیں، ڈٹے ہوتے ہیں، تلے ہوتے ہیں اور بڑے ہی پختہ ہوتے ہیں کہ ہم حلال رزق کا حصول یقینی بنا رہے ہیں، اور ہمارا کام حلال ہے، ہماری روزی حق ہے، ہماری محنت حلال ہے۔ اس ضمن میں آپ کسی بھی ادارے کو جانچ سکتے ہیں، سود کے لین دین میں ملوث لوگ خود کو حق حلال کی کمائی کا پروانہ کہتے نظر آئیں گے۔ بیمہ اور انشورنس کے نام پر پالیسیز بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں حلال کا پرچار کرنے والے نظر آئیں گے۔ حتیٰ کہ جو امور اللہ سے کھلی بغاوت اور اس کی نافرمانی کے زمرے میں آتے ہیں، ان تمام تر کاموں سے منسلک لوگ بھی خود کو رب کا پرستار اور نوازا ہوا بندہ کہتے نظر آئیں گے۔ یہاں پر حال یہ ہے کہ گانے والا جب کامیابی کی بلندیوں کو چھوتا ہے، ناچنے والی جب مداحوں کے سیلاب کو اپنا گرویدہ اور اسیر کرتی ہے، تو ان دونوں کی زبان پر تقریباً ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اللہ کا کرم ہے۔ یقین جانیں یہ اللہ کا کرم نہیں بلکہ اس کی بغاوت کی پھٹکار ہے۔ جہاں پر اس دور میں رزق حلال کمانا مشکل ترین ہو چکا ہے، ایسے میں ایک مزدور ہے جو پسینے میں شرابور ہو کر، جو سورج سے پہلے اٹھتا ہے، کڑکتی دھوپ میں خود کو پسینے کے مافے پگھلاتا ہے اور شام کو کہیں جا کر اپنے بچوں کے لیے اور خود کے لیے روزی روٹی کماتا ہے، وہی صحیح معنوں میں رزق حلال کا حصول یقینی بنائے ہوئے ہے۔ مزدور وہ عظیم طبقہ ہے جو اس دنیا کی تمام تر سراسیمگی کے باوجود خود کو اس اہلیت پر فائز کیے ہوئے ہے کہ ہم حلال کماتے ہیں اور حلال کھاتے ہیں، وگرنہ تو شاید ہر ایک کا معاشی پہیہ مشکوک ہوگا۔ مزدور وہ بھی ہے جو فیکٹری میں کام کرتا ہے، مزدور وہ بھی ہے جو تنخواہ دار ہے، مزدور وہ بھی ہے جو ہوٹل کا بہرا ہے، مزدور وہ بھی ہے جو ریڑھی لگاتا ہے، مزدور وہ بھی ہے جو دہاڑی دار ہے، مزدور وہ بھی ہے جو سامان لوڈ اور ان لوڈ کرتا ہے، مزدور وہ بھی ہے جو منوں کے حساب سے وزن مارکیٹ میں ادھر سے ادھر کرتا ہے، مزدور وہ بھی ہے جو سارا دن رکشہ چلا کر اپنے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے۔ اور مزدور کے متعلق ہمارا اسلام بڑا حساس ہے، اور اس نے اس کے حوالے سے بہت سی تعلیمات دے رکھی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اسی مزدور کے متعلق فرمایا ہے کہ مزدور کو اس کا حق اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں رائج اصول، قاعدے اور ضابطے سب الٹ ہیں۔ یہاں پر اول تو مزدور کو انسان سمجھا نہیں جاتا، اور اگر کوئی سمجھ بھی لے تو اس کا حق مارنا اپنا اولین حق سمجھتا ہے۔ یقین جانیں یہ ظلم ہے، اور ایسے مظلوموں کی آہیں عرش ہلا دیتی ہیں۔ آج یوم مزدور ہے، اور آپ کو تمام تر سوٹڈ بوٹڈ لوگ خود کو مزدور کہتا ہوا نظر آئیں گے، جو جون جولائی کی گرمی میں اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں میں اپنی راتیں بسر کرتے ہیں۔ وہ اس مزدور کے مقام کو کیا پہنچ سکیں گے، اور دن میں پھر سے اسی اے سی میں اپنا سارا وقت گزارتے ہیں۔ وہ بھلا اس حقیقی مزدور کے مقام کو کیا پہنچیں گے جو سارا دن بھی دھوپ میں جلتا ہے، اور جب رات کو آتا ہے تو تب بھی گرمی اور حبس کے مارے آدھی پونی نیند کرتا ہے، وہ بھی زبردستی، اور صبح پھر سے اسی دھوپ میں جلنے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مزدوروں کے نام کا ڈھول ہر جماعت پیٹتی ہے، لیکن ان کے حقوق کی تسلیب میں تمام لوگ ہی پیش نظر آتے ہیں۔ ان دنوں لاک ڈاؤن کی صورت ہے، لیکن مجال ہے جو کوئی سیاسی پارٹی ان کی مدد کو یا ان کی خبر گیری کے لیے سنجیدہ نظر آئی ہو۔ اللہ ہی ہے جو اس بے سر و سامانی کے عالم میں سب پر نظر اور کرم کرنے والا ہے، ورنہ انسان کا کام انسان کا ماس نوچ لینا ہے۔ سلامت رکھتا ہے تو اللہ۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔